حجہ ہے نا سیدھی سیدھی. وہ ہے جو بعض مصادق پر صادق ہے. ہاں جس کا حکم صادق نہ آیا یار، صادق نہ آیا، جس کا حکم بعض مصادق پر لگے، حکم لگے. مثلا جیسے بعض الانسان ہو غنی، بعض الانسان، کلو بعضو ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف. تحت، امام، وراء، خلف، فوق، یہ سب ہمیشہ کیا ہوں گے؟ مضاف. یاد رہے گا جی؟ کلو بعضو، تحت، فوق، وراء، امام، یہ سب ہمیشہ مضاف ہوں گے. ان الانسان لفی خسر جناب، یہ کلی کی مثال ہے. یہ نہیں، یہ کلی کی نہیں مثال ہے. ان الانسان لفی خسر یہ محملہ کی مثال ہے. اور تو جناب یہ کلی نہیں، ہر انسان گھاٹے میں تو جناب نہیں. تو یہاں پہ ان الانسان لفی خسر کلی میں حصر ہوتا ہے لفظ کل یا بعض سے. صحیح، یہ ہو جائے گا کلی ہوگا ویسے، لیکن کلی ہوگا کلی، لیکن عام طور پر جو قضیہ کل اور بعض سے رہے گا وہ تو کلی ہے ہی. یہ بھی ہوگا کلی ہوگا. اور کس میں چلا جائے گا؟ قضیہ حقیقیہ میں. آگے بتایا ہے نا خدا نے کہ ہاں یہ کام کریں گے تو گھاٹے میں نہیں رہیں گے. اب نہیں، وہ اصل قضیہ جو ہے اس کو دیکھیں گے نا، اس کو کہاں رکھیں گے آپ؟ کہیں تو کیٹیگرائز کرنا ہوگا نا ہمیں، کس کیٹیگری میں، کس کالم میں اس کو رکھو گے. ہمارے پاس چاہے دیکھیں تقسیم القضیۃ المحصورہ، لیکن مولانا یہ محصورہ کی تقسیم ہے، محملہ کی ہے ہی نہیں. فہمت؟ نہیں سمجھے؟ اب وہ کہاں ہے؟ محملہ میں. ان الانسان لفی خسر کی مثال کہاں پہ ہے؟ محملہ میں. اب کلی جزئی کی، کلیہ جزیہ کی تقسیم کس کی ہے؟ محصورہ کی. تو وہی محصورہ میں کیا ہے؟ کل اور بعض سے شرط ضروری ہے. اسی لیے کہا بعض الطلاب مجدون. تو یہ کیا ہے؟ جزئیہ. تو بعض اور لفظ کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم حصر کر رہے ہیں. ان الانسان لفی خسر کس کی مثال ہے؟ حصر کی ہے کہ محملہ کی ہے؟ محملہ کی ہے. تو اس لیے اس میں آئے گا ہی نہیں. کلی تو ہے نا جناب. ارے کہاں کلی ہے؟ کہہ رہا کلی جزئی کس کی قسم ہے؟ وہ جائے گی جو حملیہ کی دوسری قسم ہے. اس قسم میں آپ اس کو نہیں لا شامل کر سکتے. دوسری قسم جو ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی، اس کے موجود ہونے کے اعتبار سے صحیح ہے، ذہنیہ، خارجیہ اور حقیقیہ. تو ان الانسان لفی خسر یہ کس میں چلا جائے گا؟ حقیقیہ میں. آپ اس میں لا ہی نہیں سکتے اس کو. سمجھ گیا بیٹا؟ بات نہیں واضح ہوئی تمہیں؟ اب دیکھیے تقسیم المحصورہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا. کیا نام ہے جی؟ رضی. ٹھیک ہے جی جناب. اور اس کے بعد ہم نے اس کی بھی تھوڑی تطبیق کر لی تھی. غالباً تطبیق نہیں کی تھی نا، شرح کی تھی کہ جو قضیہ حملیہ ہوگا، قضیہ حملیہ تو جانتے نہیں ہوگے تم کیا ہوتا ہے؟ کہ جانتے ہو؟ نہیں جانتے. ہاں، کہاں سے جانو گے تم؟ غائب رہو گے تم. قضیہ حملیہ جو مبتدا خبر سے مل کر جو جملہ بنتا ہے اس کو قضیہ حملیہ کہا جاتا ہے. ایسا جملہ کہ جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے. ٹھیک ہے، اس کو قضیہ کہتے ہیں. اور جس میں موضوع اور محمول ہو، مبتدا اور
خبر ہو تو مبتدا کو موضوع، خبر کو محمول. ہم نے کہا علی امام، ٹھیک ہے، محمد خاتم النبیین، تو یہ کیا ہے؟ ایک سینٹنس ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ سینٹنس مبتدا اور خبر سے مل کر بن رہا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ قضیہ حملیہ. ہم خبر کو حمل کرتے ہیں کس پر؟ موضوع پر، اس کے مبتدا پر. ٹھیک ہے، ایک اصطلاح آپ کی، جیسے آپ نے نحو میں کیا پڑھا ہوگا؟ مسند اور مسند الیہ. وہی مبتدا خبر کیا ہو جاتا ہے؟ مسند مسند الیہ. منطق میں کیا ہو جاتا ہے؟ موضوع اور محمول. سمجھ رہا ہے شارد؟ تو اب آیا سمجھ میں حملیہ مولانا؟ انگلش میں سبجیکٹ پریڈکٹ کیا پریڈکٹ کیا تھا یار؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیے اب کہہ رہے ہیں تنقسم الحملیۃ الموجبۃ فقط. اب یہاں پہ دیکھیے سالبہ نہیں، کون سا؟ موجبہ. سالبہ کو کیوں مائنس کر دیا جی؟ کون بتائے گا؟ سوچ کے آنا کل. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا؟ تنقسم الحملیۃ الموجبہ. موجبہ سالبہ جانتے ہو رضی؟ نہیں جناب. ہاں، جو نیگیٹو سینٹنس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سالبہ، اور جو پازیٹیو سینٹنس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں موجبہ. جیسے ہم نے کہا علی امام، یہ ہے موجبہ. ٹھیک ہے جی. ہاں. راغب لیس بغائب، راغب لیس بغائب، راغب غائب نہیں ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ سالبہ. تو اب آیا سمجھ میں؟ جی جناب. جی. ہاں، تو تنقسم الحملیہ یعنی قضیہ حملیہ، مبتدا خبر والا، موضوع اور محمول والا، ٹھیک ہے، وہ تقسیم ہوتا ہے جو موجبہ ہو یعنی پازیٹیو ہو فقط، علی اعتبار مواقع وجود. ٹھیک ہے، اپنے موجود ہونے کی جگہ کے اعتبار سے. موضوعها کہ اس کا موضوع کہاں موجود ہے. الى ثلاثتی اقسام، 3 قسموں کی طرف. پہلا والا علی حیدر پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذہنیہ وہی مکان موقع موضوع الذہنی. موقعہ الذہن وہی مکان وہ جو ہو، موقع موضوعها اس کے موضوع کی جگہ، الذہن کہاں ہو؟ ذہن میں. جیسے شریک الخالق مستحیل. شریک الخالق مستحیل. مستحیل کہتے ہیں بیٹا ناممکن. مستحیل یعنی ناممکن. محال سنا ہے نا کہ یہ چیز محال ہے، تو محال ہی سے مستحیل ہے. اللہ کا شریک محال ہے. ہاں، تو اللہ کا شریک کیا ہے؟ محال. تو اس کا وجود ہے خارج میں کہیں؟ جو ہیں کیا وہ واقعی اللہ کے شریک ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ شریک ہیں؟ نہیں ہے نا. شریک کس کو کہیں گے؟ پارٹنر کو. جو قدرت اللہ کی ہے وہی قدرت کیا ہو؟ کسی اور کی بھی ہو، تب جا کے وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا شریک ہوگا. خدائی کا دعویٰ نمرود نے کیا ہے، شداد نے کیا ہے اور دوسرے افراد نے کیا ہے، لیکن کیا وہ اللہ کے شریک ہیں؟ بالفعل شریک ہیں؟ نہیں. مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے. ہاں، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو شریک الباری، شریک الخالق، خالق کا شریک، مستحیل. تو اس کا شریک الخالق آپ کو کہیں نظر آئے گا؟ اس کا عنوان کہاں، اس کہاں ملے گا ابھی؟ یہ ابھی ذہن.
حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ آگے پڑھیے. فإن مفهوم شريك الخالق مفہوم شريك الخالق نہ مفہوم شریک الخالق شريك الخالق لا موقع له إلا الذهن نہ شریک پڑھیے. شريك الخالق لا موقع له إلا الذهن لأنه ليس له مصداق في الواقع الخارجي. فإن مفہوم شریک الخالق، شریک کو اس لیے پڑھا کہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ ان کی خبر. فإن مفہوم شریک الخالق، کہ بے شک شریک خالق اللہ کے شریک کا مفہوم لا موقع له، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. موقع کے معنی کیا ہوں گے مہدی حسین؟ جگہ. الا الذہن، سوائے ذہن کے. الا الذہن لأنه ليس له مصداق، اس لیے کہ اس کا کوئی مصداق نہیں ہے فی الواقع الخارجی، یعنی خارج میں. کہہ رہے فإن مفہوم شریک الخالق، کہ بے شک شریک خالق کا مفہوم لا موقع له الا الذہن، اس کا کوئی جگہ نہیں ہے سوائے ذہن کے. لأنه ليس له مصداق، اس لیے کہ اس کا کوئی مصداق نہیں ہے فی الواقع الخارجی، یعنی خارج میں. چلیے اب پڑھیے. کیا نام ہے؟ امتیہ پڑھو. نمبر 2 خارجیہ، وہی مکان موضوعہ خارج. خارجن کیسے ہو جائے گا بھائی؟ خارج. ہاں کہنا وَهِيَ مَا كَانَ مَوْضُوعَهَا الْخَارِجُ، کہ وہ خارجیہ کس کو کہیں گے؟ کہ جس کا موضوع کہاں پر ہو؟ خارج میں ہو. پڑھیے. ومعناه ان الحكم فيها يوجه الى مصادق الموضوع الموجودة في الخارج، کہ بے شک حکم فیہا، فیہا سے مراد کیا ہے؟ یعنی فی الخارجیہ، خارجیہ میں حکم لگایا جائے، متوجہ کیا جائے الی مصادیق الموضوع، موضوع کے مصداق پر. سمجھ رہے ہیں؟ موضوع جو ہے موضوع کے اس کے مفہوم پر نہیں، کہاں لگے گا حکم؟ مصداق پر. الموجودت فی الخارج، جو اس کے مصادیق موجود ہیں خارج میں. جیسے کل طالب یحضر درسہ غدا، کہ ہر طالب علم، تحذیر کرنا کہنا بیٹا آمادہ کرنا. یحذر یعنی آمادہ کرتا ہے. تحذیر معلوم کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ نے پڑھ لیا، پڑھ کے جو اس کو دوبارہ پڑھیں گے اس کو بولتے اعادہ. اور جب آمادگی کرتے ہیں، جو مثلا آج آپ نے پڑھا ہے، آج پڑھے ہوئے کو اگر رات میں کل پڑھ لیں، کل جو پڑھا جانا ہے اس کو آپ آج پڑھ کے آئیں، دیکھ کے آئیں، اس کو بولتے ہیں تحذیر. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تحذیر، یعنی کسی چیز کی آمادگی کرنا. کہہ رہے کل طالب، ہر طالب علم، یحضر درسہ غدا، کل اپنے درس کی کیا کرے گا؟ تحذیر کرے گا، یعنی آمادگی کرے گا. تو یہاں کون سا طالب علم کرے گا؟ جو خارج میں ہے وہ کرے گا کہ جو ذہن میں ہے؟ خارج میں ہے. فإن المقصود بكل طالب، تو بے شک یہاں ہر طالب علم سے مقصد کیا ہے؟ الطلاب الموجودون حالیاً، کہ ابھی جو طالب علم موجود ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. سمجھ میں آئی بات بہت بیٹا؟ سمجھ میں آیا شارف؟ رضی جی جناب. اور جناب وہاں پہ ان پڑھیں گے نا.
مطلب سمجھ میں جی آیا جناب۔ کیا ہوگا خارجیہ؟ جی جناب، میں کہہ رہا ہوں جناب یہاں پہ جو انا پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے؟ انا نہ انا پڑھیں گے پڑھیے، جناب۔ درمیان میں جو آئے گا انا پڑھیے. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْحُكْمَ، اگر انا درمیان میں۔ معنی نہیں ہوتا نا تو انا پڑھتے، درمیان میں انا پڑھا جائے گا، ابتدا میں انا. ٹھیک ہے؟ جی جناب۔ ہاں. اب چلیے، کون پڑھے گا جی؟ تم نے پڑھا؟ ہاں تو بولتے بھی نہیں ہیں تم تو. پڑھیے. الحقیقت، الحقیقتو کہاں ہے بیٹا؟ الحقیقیت. الحقیقیت، آنکھ چیک کروائیں تمہاری بھی. وہی ما کان موقع موضوع الخارج الحاضر والمستقبل. ارے کون سا زیر زبر کا کچھ پتا ہے کہ میں پڑھ دیا تو؟ پڑھو پھر سے. وہی ما کان موقع موضوعها، وہی ما کان موقع موضوعها الخارج الخارجہ الحاضر والمستقبل. المستقبل. الخارجہ الحاضرہ والمستقبل صحیح ہے، اس کا بدل ہوگا. موضوع ہے، موقع موضوع ہے، مضاف مضاف الیہ. موقع ہم نے کہا اس کا اسم، اس کا خبر ہو جائے گی موضوع. نہیں 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 خبر نہیں ہوگی. خبر موقع جملہ معنی مکمل کیسے کرو گے؟ تو خبر بنا دو، جملہ مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. مضاف مضاف الیہ بیٹا. موقع کو مضاف کریے، موضوع کو موضوع کو مضاف الیہ اور مضاف، ہاں مضاف الیہ. خارج کو خبر بنائیے. جو خارج خبر ہے الخارجہ، اسی لیے کہا خارج الحاضرہ والمستقبل. ہاں چلیے دیکھیے. حقیقیہ یا ما کان موقع موضوعها، کہ جس کے ہونے کی جگہ، جس کا موضوع موجود ہو، الخارج میں، خارج میں ابھی بھی موجود ہے، حاضر میں یعنی موجودہ وقت میں یا مستقبل میں. ٹھیک ہے، وہ حقیقیہ کہیں گے. مثلا ان الحکم فیہا، ان الحکم فیہا، ان الحکم فیہا. ارے حکم نہیں، حکم فعل ہے اور یہاں الف لام فعل پہ داخل نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ حکم. ان حکم، ان الحکم ان الحکم حکم فیہا یوجہ الی مصادیق الموضوع الموجودۃ فی الخارج الحاضر والتي ستوجد فی المستقبل. ہاں. ومعناہ، کیا مطلب ہے بیٹا کہ خارج میں بھی موجود ہو، حاضر میں اور مستقبل میں بھی؟ کیا مطلب ہے؟ کہ معنی ہے، اس کا مطلب ہے ان الحکم فیہا، کہ اس میں حکم اس پر لگایا جائے، یوجہ ہو یعنی حکم کو متوجہ کیا جائے، الی مصادیق الموضوع الموجودۃ، موضوع کے مصادیق جو موجود ہیں، فی الخارج الحاضر ابھی خارج میں، والتی ستوجد فی المستقبل اور جو پائے جائیں گے کب؟ مستقبل میں، فیوچر میں، ان پر بھی یہ حکم لاگو ہوگا. کیا ہے مثال دیکھیے؟ کل من قال، من قال، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم. کل من قال، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فهو مسلم. تو مسلمان ہونے کے لیے کیا ہے؟ تو ابھی بھی کہے گا کوئی 2020-21 کے ختم ہوتے ہوتے وہ بھی مسلمان ہو جائے گا، 22-24 میں بھی جو کہے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا. تو اس کے کل من قال، تو اس قضیے کے مصادیق ابھی بھی ہیں اور آنے والے زمانے میں بھی ہوں گے. اب آ رہا ہے تمہارا، وہ آ جائے گا ان الانسان لفی خسر. کس میں ہوگا؟ حقیقیہ میں. ابھی کے افراد بھی گھاٹے میں ہیں اور بعد میں آنے والے. یہ قرآن تو کب سے نازل ہوا ہے؟ تب
کتنے مرے؟ سب کیا ہوئے؟ جن کے عمل اس الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے یہ کام نہیں کیا سب کہاں چلے گئے؟ گھاٹے میں. گھاٹے پہ. مجھے زمین پر نیند نہیں آتی جناب، یہ اس میں آئے گا. مجھے زمین پر نیند نہیں آتی، پہلے تو موجبہ کی شرط لگائی ہے نا انہوں نے. یہی تو سوال کیا ہے کہ سالبہ کیوں نہیں آتا ہے بتاؤ تو وہ. تو کہہ رہے ہیں ہاں پڑھو جی، ختم نہیں ہوا ابھی. فهو مسلم فإن المقصود ہاں فإن المقصود بذلك بذالک کب سے ہونے لگا ہے یار؟ بذالک مبنی ہے نا وہ. بذلك كل من قال كلمة الشهادة کلمۃ الشہادت كلمة الشهادة من الناس الموجودين في الخارج الحاضر والذين سیوجدون فی يكون في المستقبل. ہاں کہہ رہے کل من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ فإن المقصود بذلك، تو اس کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ کل من قال، جس نے بھی کہا کلمہ شہادت کو. کلمہ شہادت کہتے ہیں کہ نہیں کلمے کو؟ صحیح ہے. من الناس، لوگوں میں سے، الموجودین فی الخارج، جو موجود ہیں ابھی خارج میں، حاضر اسی لیے کہا یعنی ابھی، والذین سیوجدون، یا وہ لوگ جو پائے جائیں گے فی المستقبل، مستقبل میں. صحیح ہے کہ کوئی مثلا غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا، 10 سال بعد بھی تو وہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا. اس پر حکم کس کا لگے گا؟ مسلمان کا. تو ایسے قضیے کہ جو کیا ہوں، جن کے مصداق ابھی بھی ہوں اور مستقبل میں بھی ہوں، تو وہ قضیہ حقیقیہ ہوگا. مطلب واضح ہے بیٹا؟ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے کہ یہ کس کی تقسیم ہم نے کی تھی، دوہرا لیتے ہیں سرسری طور پر. قضیہ حملیہ الموجبہ، قضیہ حملیہ موجبہ کی تقسیم ہم نے کی اس کے موضوع کے موجود ہونے کے اعتبار سے کہ اس کا موضوع کہاں پایا جاتا ہے. تو پہلی ہم نے کہا کہ اگر قضیے کا موضوع صرف اور صرف ذہن میں ہوتا ہو تو وہ قضیہ ذہنیہ ہوگا. مثلا ہم نے کہا شریک الخالق مستحیل، اللہ کا شریک کیا ہے؟ مستحیل ہے. تو شریک الخالق ہے موضوع اور مستحیل ہے محمول. تو شریک الخالق موضوع کہیں موجود ہے خارج میں؟ نہیں. اس کا کہاں موجود ہے؟ صرف اور صرف ذہن میں. اور قضیہ خارجیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع کہاں موجود ہو؟ خارج میں موجود ہو. مثلا ہم نے کہا کل طالب یحضر درسہ غدا، کہ ہر طالب علم اپنے درس کی کل آمادگی کر کر آئے. تو اب یہاں پہ بتائیے وہ طالب علم جو ہمارے سامنے موجود ہیں یا وہ طالب علم جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سامنے موجود ہیں؟ صحیح. تو اس کو کہیں گے قضیہ خارجیہ. اب دیکھیے اگر کوئی قضیہ ایسا ہمارے پاس آ جائے کہ جس کا موضوع ابھی بھی موجود ہو اور آنے والے زمانے میں بھی موجود ہو، جیسے کل من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلمون. اب یہ ابھی کوئی کہے گا وہ بھی مسلمان ہوگا، آنے والے زمانے میں بھی کہے گا وہ بھی مسلمان ہوگا. تو ایسے قضیے کو ہم کیا کہیں گے؟ حقیقیہ. ٹھیک ہے، یہ قضیہ حقیقیہ ہے. مفہوم اور ذہنی میں جناب فرق ہے؟ مفہوم جو ذہنی ہے وہ مفہوم ہے، وہی مفہوم. اس کا معنی ذہنی ہے. مفہوم کہاں ہوگا؟ ذہن. ذہن کہاں ہوگا؟ مفہوم
اسی لیے یہ منطق میں کیا ہے، ہماری بحث کس سے ہے؟ زیادہ تر مفاہیم سے ہے نا بھائی. یہ کس کو صحیح کرتی ہے؟ فکر کو. فکر کہاں ہوتی ہے؟ کتابوں میں. ذہن. تو ہمارا موضوع ہی کیا ہے؟ ذہن. الحمدللہ رب العالمین. کل اس کو یاد کر کے آئیے گا تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ شرطیہ کی انشاءاللہ تقسیم کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.